یہ ایک عمومی سوال ہے جو ہر شخص سے کیا جاتا ہو کہ بھئی عمل کی پھر کیا ضرورت ہے، جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا پہلے، اسی کے مطابق چیزیں واقع ہونی ہیں، تو پھر عمل کیوں کریں ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کے ٹھکانے کو، یا تو وہ جنت میں یا جہنم کے اندر۔ وقال رجل من القوم، لوگوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، افلا نتقل یا رسول اللہ، تو کیا اللہ کے نبی اس پر ہم بھروسہ نہ کر لیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے انجام لکھ دیا ہے جنت یا جہنم کا، تو پھر ہم اس پر بھروسہ کر لیں، بات ختم ہو جاتی ہے، آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعملوا، عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، جس چیز کے لیے جو پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ آسان کر دی جاتی ہے، عمل کرو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ تربیتی دعوتی پروگرام کی یہ 10ویں نشست ہے، اور آج کی اس نشست کا موضوع ہے تقدیر پر ایمان۔ معنی کیا ہے اس کا، مفہوم کیا ہے؟ دراصل تقدیر کے سلسلے میں اس سے مراد کیا ہے؟ تقدیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم اور حکمت کے مطابق کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے جو اندازہ اور فیصلہ فرمایا ہے یہ تقدیر ہے۔ تقدیر پر ایمان 4 چیزوں پر مشتمل ہے، 4 امور پر مشتمل ہے۔ تقدیر پر ایمان ہمارے ایمانیات میں سے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، اور آج الحمدللہ یہ آخری چیز ہوگی ہماری اس تعلق سے ایمانیات کے سلسلے میں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور اس کی اچھی اور بری تقدیر پر، والیوم الآخر والبعث بعد الموت، اس میں ضمیر اللہ کی طرف نہیں لوٹی ہے۔ ان 4 میں ضمیر اللہ کی طرف لوٹائی گئی ہے، اس لحاظ سے یہ آخری ہے۔ اللہ پر ایمان اس شخص کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تقدیر پر ایمان لا کر ہی کوئی بھی شخص اپنے ایمان کو اللہ رب العزت کے سلسلے میں ثابت کرتا ہے۔ تقدیر پر ایمان ہم کیسے لائیں؟ تو 4 بنیادی چیزیں ہیں جن پر ہمیں یقین کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہماری تقدیر پر ایمان مکمل ہوگا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے علم۔ اس بات کا علم، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ بھی وجود میں آنا ہے اس کو اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ اس بات کا یقین کرنا ہے اللہ کے علم کو، اس کا ازلی علم ایسا ہے جو ازل سے ابد تک محیط ہے، اور اللہ کو اس کی خبر ہے۔ دوسری چیز، تقدیر کے سلسلے میں ایمان لانے کے لیے ضروری یہ ہے کتابت، یعنی جو چیز بھی واقع ہونے والی ہے، آگے وجود پذیر ہونے والی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہے، نوشت تقدیر اس کو کا حصہ اس کو بنا دیا ہے۔ یعنی اپنے علم کے مطابق جیسا کہ ہر چیز کا اس کو علم ہے، آگے آنے والے سارے واقعات کو، رونما ہونے والی ساری اشیاء کو، چیزوں کو، حالات کو، جو بھی ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی سے لکھ دیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق ہی اس کائنات کے اندر چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ مشیت صرف اللہ کی چلتی ہے،
اس بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، ہر شے کا خالق اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العالمین ہر شے کا خالق ہے۔ ان کے سلسلے میں قرآن مقدس کی آیات آپ کے سامنے رکھوں جس سے واضح ہو جائے۔ ان دو کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا تم جانتے نہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے، اور ان ذلک فی کتاب، اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر لکھ دیا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کے لیے بڑی آسان شے ہے، بہت ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، مشیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مقدس کے اندر، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جو چاہتا ہے، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ لہذا صرف اللہ رب العزت کی مشیت کار فرما ہے۔ اور چوتھی چیز، مخلوق کے سلسلے میں رب نے فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العزت نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ رب العزت نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ مقرر فرمایا، اس کی تقدیر مقرر فرما دی رب العالمین نے۔ تو ان چاروں چیزوں کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ تقدیر پر ایمان رکھنے والا بندہ، جو شخص بھی ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے کو جو وہ قبول کرتا ہے، تو اس کو یقین کرنا پڑے گا کہ اس کائنات کا ازل سے لے کر کے ابد تک ہر شے کا علم رب العالمین کے پاس ہے، اور اس نے جو بھی چیزیں آگے واقع ہونے والی ہیں اس کو لکھ دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ چیزیں بعد میں لکھی جائیں گی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ دیا ہے لوح محفوظ کے اندر، نوشتہ تقدیر اس کو بنا دیا ہے۔ اور تیسری چیز، جو کچھ بھی ہوگا آگے، جو کچھ بھی ہوگا اس میں صرف مشیت رب العالمین کی ہوگی، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، کسی کی کوئی مشیت نہیں ہوگی۔ ابھی یہاں پر اتنا ہی سمجھ کر کے چلے، آگے اس میں انشاءاللہ تفصیلات آئے گی۔ اور پھر سب کچھ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں وجود پذیر ہو رہی ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تقدیر پر ایمان رکھنے والے شخص کو ان چاروں چیزوں پر مکمل یقین اور ایمان اس کا ہونا چاہیے، تب جا کر کے تقدیر پر ایمان انسان کا مکمل ہوگا۔ دوسری چیز ہم نے کہا ہے والقدر خیرہ وشرہ، ہمارے دین نے کیا کہا ہے؟ اللہ کی طرف سے اگر کسی شخص کے بارے میں خیر کا فیصلہ ہو رہا ہے، کسی شخص کے بارے میں شر کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو یہ دونوں اختیار رب العالمین کو ہی ہیں۔ مجوسیوں کی طریقے سے ایسا نہیں ہے، ان کے یہاں پر دو خدا ہیں، دو الہ ہیں، ایک خیر کا ہے، دوسرا شر کا ہے۔ خیر والے کو یزدا اور شر والے کو اہرمن کہتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات کے مطابق خیر و شر جس بندے کے تعلق سے نزول ہوتا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے فیصلوں کے مطابق ہی ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ ایک دوسری چیز اس میں اور آگے بات میں بڑھانا چاہتا ہوں، اس میں یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ تقدیر لکھی کب ہے، کب لکھی ہے تقدیر، اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا تفصیل ہے۔ کب تقدیر لکھی ہے؟ جی، اور کوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قدر اللہ المقادیر قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور اس کائنات کو پیدا فرمانے سے پہلے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا۔ مقادیر الخلائق، یہ الفاظ آئے حدیث کے اندر، مخلوقات کی تقدیریں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین اور اس نظام کو پیدا فرمانے سے پہلے اللہ نے 50,000 سال پہلے اس کو لکھ دیا تھا، اور اس وقت رب العالمین کا عرش پانی کے اوپر تھا۔
یہ ایک تقدیر جو لکھی گئی ہے اس کا تذکرہ اس حدیث کے حوالے سے آیا کہ اس کائنات کے پیدا کیے جانے سے پہلے دوسری تقدیر یا دوسری بار اس کو کب لکھا جاتا ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، نطفہ، مضغہ، علقہ مضغہ، یہ 3 اسٹیج پار کر کے فرشتہ اس کے اندر جب روح پھونکتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس کی تقدیر کو وہ لکھتا ہے۔ وَيُؤْمَرُ بِكِتَابِهِ بِكِتَابِ رِزْقِهِ، اس کے رزق کو لکھا جاتا ہے، اس کی اجل کو لکھا جاتا ہے، اس کے شقی اور سعید ہونے کو لکھا جاتا ہے بندے کے۔ ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے 4 مہینے کا تو اس وقت اس کی تقدیر کو لکھا جاتا ہے، اور تیسرا اس وقت لکھا جاتا ہے ہر سال، جس کو تقدیر حولی کہا جاتا ہے۔ ہر سال تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ کب؟ لیلۃ القدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا فیہا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس پہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پوری سال جو کچھ بھی ہونے والا ہوتا ہے، ہر سال شب قدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر معاملے کے فیصلے کے لیے فرشتے اور جبرائیل امین حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوتا ہے، تو ہر سال اس کو لکھا جاتا ہے۔ اور چوتھا، روزانہ یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب رب العالمین سے سوال کرتی ہیں، اس سے مدد طلب کرتی ہیں، اور جو کچھ بھی، اور ہر دن ایک نئی شان میں رب العالمین ہوتا ہے۔ کسی کو بادشاہ بنا رہا ہوتا ہے، کسی کو غربت و فقیری سے دوچار کر رہا ہوتا ہے، کسی کو مالدار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 4 قسم کی تقدیریں ہیں جو لکھی گئی ہیں۔ اب اس میں آپ یہ نہ کہیے گا کہ کون سی کیا ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کی تفصیل ہے۔ یہ سب سے پہلے میں کیا ہے؟ اجمال ہے، اور اس کی تفصیلات بیان کر دی جاتی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور 4 طریقے سے تقدیروں کو لکھا جاتا ہے۔ یہ تقدیر کا معاملہ کہ کب لکھی گئی ہے، یہ 4 طریقے سے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے، 50,000 سال پہلے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا اس وقت، اور تقدیر حولی یعنی سنوی ہر سال لکھی جاتی، اور ہر روز اللہ رب العالمین اپنی مشیت اور اپنی قدرت اور اختیار کے مطابق اللہ رب العالمین جو ہے لوگوں کے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ تقدیر لکھنے کا مرحلہ ہو گیا۔ تقدیر کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ جو تقدیر کے سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں اور لوگ دوسروں کو مطمئن نہیں کر سکتے اس سلسلے میں، وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ تقدیر کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ لکھا ہے اسی کے مطابق ہوگا، یہ تقدیر ہے مخلوقات کی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر عمل کی ضرورت کیا ہے؟ عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ پہلے سے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تقدیر میں۔ یہ ایک عمومی سوال ہے جو ہر شخص سے کیا جاتا ہو کہ بھئی عمل کی پھر کیا ضرورت ہے؟ جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا پہلے، اسی کے مطابق چیزیں واقع ہونی ہیں، تو پھر عمل کیوں کریں؟ ہم عمل نہ کریں یا یہ کہ جو بھی چاہے کریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا كتب اللہ مقعدہ من النار او من الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ہر شخص کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کے ٹھکانے کو، یا تو وہ جنت میں یا جہنم کے اندر۔ وقال رجل من القوم،
لوگوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، افلا نتقل یا رسول اللہ، تو کیا اللہ کے نبی اس پر ہم بھروسہ نہ کر لیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے انجام لکھ دیا ہے جنت یا جہنم کا، تو پھر ہم اس پر بھروسہ کر لیں، بات ختم ہو جاتی ہے، آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعملوا، عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، جس چیز کے لیے جو پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ آسان کر دی جاتی ہے، عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ کہ قرآن مقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، نیکی کی تصدیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان یہی سوال کیا گیا ہے۔ ہمارے جو ذہنوں میں آتا ہے کہ عمل کی پھر کیا ضرورت ہے، صحابی نے کہا بھروسہ کر لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کی کیا ضرورت ہے جب پہلے سے انجام لکھ دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمل کرو۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ینفعک، حرص کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے، کوشش کرو اس کے لیے، جد و جہد کرو، جو چیز بھی تمہیں فائدہ پہنچائے اس کے لیے عمل کرو، عمل سے بیٹھ نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کے اندر ارشاد فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری جگہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا گیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو، اسی میں سے رب العالمین اس کو مکلف بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کو ترک نہیں کرنا، عمل برابر کرتے رہنا ہے۔ اور عمل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو توبہ اگر وہ کر لے تو اس کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ انما التوبة على الذين يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، بے شک جو لوگ جہالت و نادانی میں برے عمل کر گزرتے ہیں پھر اللہ رب العزت سے جلد ہی توبہ کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ کیونکہ جہالت اور نادانی ایک ایسا عذر ہے جس میں انسان کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ علم ہی نہیں تھا اس کو، اور پھر اس پر مواخذہ اس کا ہو جائے، انسان بھول جائے، بھول سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا اس سے۔ اور اسی طریقے سے سونے والا شخص ہے، اس سے بھی قلم کو ہٹا دیا، رفع القلم عن ثلاث، اس میں سے سونے والا جب تک کہ جاگ نہ جائے، مجنوں پاگل دیوانے سے قلم کو اٹھا لیا گیا، کیونکہ وہ عمل نہیں کر سکتا صحیح، اس لیے اس کے تک مکلف اس کو اس کی حیثیت کے مطابق بنایا گیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے تک کا، تو اس پر بھی رب العالمین کیا مواخذہ نہیں ہے، عمل آپ کو کرنا ہے برابر، کیونکہ آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کو ذمہ دار اللہ نے بنایا ہے، تو جواب دہ آپ ہیں اللہ رب العزت کے یہاں پر۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی شخص کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اس کا دل ناپسند کرتا ہے اس لفظ کو کہنے سے، لیکن مجبوری کی وجہ سے اگر وہ کلمہ کفر ایمان والا اپنی زبان سے کہہ بھی دیتا ہے، تب اس پر اللہ رب العالمین کے یہاں مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی حد اور طاقت سے باہر کی چیز ہے۔ لہذا عمل کی ترغیب دلائی گئی کہ عمل کرنا ہے، عمل سے سروکار، عمل سے کوئی بھی شخص غافل نہ ہو، تقدیر لکھی ہے اس کے باوجود، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے، بھئی تقدیر میں لکھا ہے، اب جو چاہو آپ لوگ کرو۔ ایک چیز اور آتی ہے، تدبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے جب تقدیر کے اندر سب کچھ موجود ہے؟ تدبیر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تدبیر؟ اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لائے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم رقیہ کراتے، ارائیتا رقن نسترقیہا، ہم رقیہ کراتے ہیں،
جھاڑ پھونک دم کراتے ہیں اور علاج و معالجہ ہم کراتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوا کراتے ہیں، تو کہ یہ چیزیں حل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا اللہ کی تقدیر میں سے کسی چیز کو یہ ٹال سکتی ہے؟ علاج و معالجہ، دوا دارو، کیا یہ اللہ کی تقدیر جو اس نے لکھی ہے اس کو ٹال سکتی ہیں یہ چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ تدبیر اختیار کرنا، تمہارا علاج کرانا اور رقیہ کرانا، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے۔ یہ جو تم نے تدبیر اختیار کی ہے یہ بھی اس تقدیر کا ہی حصہ ہے، ہی من قدر اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ بیمار انسان ہے تو دوا نہ کرائے اور دم نہ کرائے، بلکہ یہ تقدیر کے منافی نہیں، بلکہ تقدیر کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بڑی واضح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ تدبیر اختیار کرنا یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ رب العزت پر ایسے ہی بھروسہ کرنے لگ جاؤ جیسا کہ پرندے بھروسہ کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ سے کے اوپر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں بھی ایسے ہی روزی عطا کرے گا جیسا کہ پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے۔ کیا پرندے رزق کی تلاش میں نہیں نکلتے؟ کیا اپنے گھونسلوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے روزیاں ان کے لیے آتی ہیں۔ توکل کا یہی مطلب ہے۔ آگے والا جو ٹکڑا اس حدیث کا وہ واضح کر رہا ہے کہ آپ کو تدبیر بھی اختیار کرنی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، اور یہ چیز تقدیر کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے کیا کرتے ہیں؟ پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آ جاتے ہیں، لیکن کیا یہ پرندے اللہ پر توکل نہیں کرتے؟ اللہ پر توکل کرنے کا جیسا حق ہے ویسا اگر تم کرو تو ان پرندوں کی طرح تمہیں روزیاں دی جائیں گی۔ رزق کی تلاش میں نکلنا ہے، صرف آپ تلاش رزق کو کریں گے، روزی پہنچانے کی ذمہ داری رب العالمین کی ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، رزق تو اللہ دے گا، آپ کوشش کریں گے، آپ نکل کر کے جائیں گے۔ توکل کا یہ مطلب ہے، یہ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ انسان عمل ہی کو چھوڑ دے، بے عمل ہو جائے اور تقدیر کو بہانہ بنا کر کے کہ میری تقدیر میں میاں لکھا ہوگا تو مل جائے گا اور نہیں لکھا ہوگا تو نہیں ملے گا، تو یہ چیز توکل تقدیر کے منافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اور دیکھیں، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر میرا اونٹ ہے، میں اس کو باندھ کر کے اللہ پر توکل کروں یا ایسے ہی اللہ پر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اس کو باندھ، اس کے بعد اللہ پر توکل و بھروسہ کر۔ تدبیر اختیار کرنا، عمل کرنا، یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے، اور تقدیر اگر آپ کی لکھ دی گئی ہے تو یہ عذر اللہ کے یہاں پر نہیں ہے کہ آپ عمل کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں اور ایسے ہی ناکارہ ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھ لے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر۔ اس رسی پر بھروسہ نہ کر جس رسی سے باندھ کے آیا ہے، اس کھوٹے پہ بھروسہ نہ کر جس سے وہ رسی بندھی ہوئی ہے، بلکہ بھروسہ رب العالمین پر کر، باندھ لیکن اس کو۔ یہ ہمارے دین نے تعلیم دی۔ در حقیقت تقدیر کا ایک ایسا رب العالمین نے ایک نعمت دی ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، طاقت آتی ہے، ہمت و حوصلہ پیدا ہوتا ہے، عمل سے ناکارہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے تو اور مضبوطی اور طاقت آتی ہے۔ ایک بندے کے اندر جو اللہ کی اس تقدیر پر جو اس نے فیصلے فرمائے ان پر یقین رکھتا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو باندھنے کے بعد توکل و بھروسہ کرو۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ فرعون کا انجام کیا ہونے والا ہے،
یہ دریا کے اندر غرق ہوگا سمندر میں اور اللہ کے اس دین کو قبول نہیں کرے گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بھائی کو حکم یہ دیا جا رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. ٹھیک ہے جا رہے ہو تم دونوں فرعون کو سمجھانے کے لیے, ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہے وہ, اس سے نرمی سے بات کرنا, شاید وہ نصیحت حاصل کر لے. اللہ اکبر, شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈر جائے. آپ یہ دیکھیں اللہ جانتا تھا اس بات کو کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا ہے, آپ نرمی سے گفتگو کریں گے, شاید وہ نصیحت کو حاصل کر لے. آگے کا کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں معلوم, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل کیے جاؤ, عمل کیے جاؤ. جو بھی جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ راستہ اللہ آسان کر دے گا. عمل کیے جاؤ, چھوڑو نہیں عمل کو, ترک مت کرو. اور پھر کیسا عمل کرنا چاہیے اس کی بھی انشاءاللہ میں آگے مثال پیش کروں گا آپ کے سامنے. ایک تیسری چیز اور کہی جاتی ہے کہ انسان تو مجبور ہے, مجبور محض ہے, اس کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اس کی کوئی مشیت ہی نہیں ہے. سب کچھ یہ جو بات آ رہی ہے یہاں سے اس کو اب جو ہے کنیکٹ کریے گا کہ انسان مجبور ہے اپنی تقدیر کے آگے, اللہ کے فیصلوں کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا. تب پھر عمل کی اور دیگر چیزوں کے لیے کوشش و سرگرداں وہ کیوں رہے جبکہ وہ مجبور ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے لیکن اس کا اختیار محدود ہے. انسان کے پاس مشیت سے کام کر سکتا ہے لیکن اس کی مشیت محدود ہے. اس پوری کائنات کے اندر مشیت اگر کسی بھی معاملے میں چلتی ہے تو علل اطلاق عمومی اور کلی طور سے وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے. باقی انسان کو مشیت اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادہ اور اختیار دیا ہے. جیسا ایک مثال سے سمجھیں, کسی آدمی سے آپ کھڑا ہوا ہے, اس سے کہیں ایک پیر پر کھڑے ہو جائیے, کھڑا ہو سکتا ہے. اب اس سے کہیں کہ دونوں پیر پر کھڑے ہو جائیے, دونوں پیر اٹھا کر کے کھڑے ہو جائیے, کھڑا ہو سکتا ہے. ایک پیر کھڑا کر کے تو کھڑا ہو سکتا ہے لیکن دونوں پیر اوپر کر کے نہیں کھڑا ہو سکتا, کیونکہ اس میں تو اس کو اختیار ہے, اس میں وہ مجبور ہے. دوسرے والے میں انسان کو اختیار بھی دیا گیا ہے لیکن یہ اختیار اور مشیت اللہ رب العزت کی مشیت کے تابع ہے, محدود ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو شخص چاہے سیدھے راستے کو اختیار کرنا اختیار کرے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, لیکن تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے. تمہاری چاہت رب کی چاہت کے تابع ہے, تم نہیں چاہ سکتے لیکن رب العالمین جب تک نہ چاہے. اور اگر یہ کہا جائے انسان کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر اس کے امتحان کا مقصد کیسے حل ہوتا ہے جی؟ پھر امتحان انسان کا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کو اختیار ہی نہیں دیا گیا؟ صحیح اور غلط راستے پر چلنے کا اس کو اختیار نہیں دیا گیا تو پھر اس کا امتحان کیسے ہوگا؟ امتحان اسی وقت ہوگا جب اس کو مشیت اور اختیار دیا جائے, کسی حد تک اس کو اختیار دیا جائے. اسی لیے وہ امتحان کو اپنے کر سکتا ہے صحیح. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد, اگر انسان مجبور ہے تو انبیاء کیوں سمجھا رہے؟ اگر انسان مجبور ہے تو اللہ کتابیں نازل کیوں فرما رہا ہے؟ اس کا مطلب انسان مجبور محض نہیں بلکہ اس کے اختیارات محدود ہیں اور ان سب کے اختیارات پر اللہ رب العالمین کی حکومت ہے. جیسا کہ کوئی وزیر ہے, وزیر اعظم ہے, اس کے نیچے کے جو وزیر ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی اختیار تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ تابع اس بڑے والے کے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی انسان کا مسئلہ ہے, اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے لیکن وہ محدود اختیار کا مالک ہے. جو چاہے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے, وہ اس کا اختیار محدود ہے, وہ رب العالمین کے اختیار کے تابع ہے. اور اگر اختیار نہ مانے انسان کو تو پھر
انسان کے امتحان کا اس دنیا کے ہونے کا کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ بار بار اس بات کو کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان قبول کرے، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ کیسے کہتے ہیں کہ اختیار حاصل نہیں ہے؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو شخص چاہے اپنے رب کی جانب ٹھکانہ بنا لے، اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ اب انسان کہتا ہے کہ بھائی میں غلط، ایک یہ بھی شبہ ہے کہ اگر میں کوئی کام غلط کر رہا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ یہ تو میری تقدیر کا حصہ ہے، میری تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہے یہ، اسی لیے تو میں کر رہا ہوں غلط۔ تقدیر کو بہانہ بنا کر کے، حجت بنا کر کے انسان غلط راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریے۔ مثال یہ ہے کہ دو شہر ہیں اور دو شہروں کے لیے دو راستے جا رہے ہیں مختلف سمت میں۔ ایک شہر ہے جس کے اندر بدنظمی ہے، لوٹ مار ہے اور خوف و ہراس کا ماحول ہے، اور دوسرا شہر ایسا ہے جس کی طرف راستہ جاتا ہے پرامن ہے اور ایک دوسرے کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے، اور وہاں عیش و آرام ہے، ادب اور احترام موجود ہے۔ تو آپ کس شہر کی طرف جانا پسند کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے دوسرے شہر کی طرف جائیں گے۔ اب انسان دنیا کے معاملے میں تو اس راستے کو اختیار کرتا ہے جو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، دنیا کے معاملے میں اس راستے کو انسان اختیار کرتا ہے جس میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے، لیکن تقدیر کو بہانہ بنا کر کے جہنم کے راستے کو انسان کیوں اختیار کرتا ہے؟ جنت کے راستے کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بھی راستے کو واضح فرمایا، جہنم کے راستے کو بھی واضح فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کرو تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کا راستہ ہے۔ لیکن انسان نافرمانی کا راستہ ہی کیوں چوز کرتا ہے؟ بھائی اپنی دنیاوی معاملات میں جس میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے اس میں جاتا ہے۔ جب اللہ نے فائدہ اور نقصان والے راستے بتا دیے تو پھر فائدے والے راستے کو وہ اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو غلط کام کرے اور پھر یہ کہے انسان کہ میری تقدیر میں یہی تھا، تو یہ انسان تقدیر کو حجت بنا رہا ہے، غلط بنا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور مثال لے لیجئے، ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے، مریض جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس دوا کو وہ کھاتا ہے اور پرہیز بتاتا ہے کہ فلاں فلاں غذا سے تمہیں پرہیز کرنا ہے، اس غذا سے بھی وہ رغبت کے باوجود چاہتا ہے کہ وہ کھا لے، لیکن پھر بھی وہ پرہیز کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو احکام آئے ہیں، بتایا گیا یہ جہنم کا راستہ ہے، اس کے ذریعے سے جہنم اور اس کی سزائیں تمہیں ملنے والی ہیں، اور تمہارے عیش و آرام، تمہارے لیے فائدے کا سودا اس جنت کے راستے پر چلنے میں ہے۔ تو انسان پھر جنت کے راستے کو چھوڑ کر کے جہنم کے راستے کو کیوں اختیار کرتا ہے؟ دنیا کے معاملے میں ڈاکٹر کی بات کو مان لیا اس نے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے شفا ملے گی، میری سلامتی اسی کے اندر ہے، اس کو وہ مان گیا۔ لیکن رب العالمین کی جانب سے جو ہدایت آئی ہے، رہنمائی آئی ہے، اس میں جو فرق کیا گیا یہ فرق نہیں کرتا اور کہتا ہے جی میاں میری تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہی ہونا ہے، اس کو میرے اس سے کیا فائدہ، کیا فرق پڑنے والا ہے۔ ایک ایسے شخص کو جو اس طریقے کا بہانہ بناتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہیں اس کا مال لوٹ لیا جائے، اس کے گھر پر چوری ہو جائے اور اس کی مار توڑ لگا دی جائے، اور پھر اس سے کہا جائے میاں ہمیں ملامت نہیں کرو کیونکہ یہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو وہ مان لے گا؟ بھئی تقدیر میں لکھا ہے، ہاں جی بھئی میں کچھ نہیں کروں گا، کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی رپورٹ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، بھئی ٹھیک ہے، ہاں ایسا کر سکتا ہے وہ؟ تقدیر کو وہاں بہانہ کیوں نہیں بناتا ہے وہ؟ تقدیر کو انسان اپنی ناکامیوں اور عاجز پن کو دور کرنے کے لیے اس کو بہانہ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دیکھیں، جو میں نے پہلے ٹکڑا تھوڑا سا پڑھا ہے، پوری حدیث دیکھیں، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ، جو چیز تجھے فائدہ پہنچائے اس کے لیے حرص کر، اس کے لیے کوشش کر، اور اللہ سے دیکھ مدد مانگ۔ کتنی بھی کوشش کر لے گا، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے تو وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مدد کو شامل حال کر کے کوشش کر،
کوشش کر اور اللہ سے مدد طلب کر، ولا تعجز، اور ناکارہ ہو کر کے نہ بیٹھ جا، عاجز ہو کر کے نہ بیٹھ جا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں، فَإِنَّ صَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر تیرے ہاتھ کوئی ناکامی لگ جائے، ایسی شے تیرے سامنے پیش آ جائے جس کو تو ناپسند کرتا ہے، تو اس وقت یہ نہ کہنا لو انی فعلت کان کذا و کذا، اگر میں ایسا ایسا کر لیتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، یہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ جو لو ہے، اگر ہے، مگر یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اس حدیث کے اندر پورا پروٹوکول سمجھا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوشش بھی کرنی ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اگر کچھ مطابق نہ ہو تو پھر تقدیر کے فیصلے کو مان کر کے اس پر باقی رہ جائیے۔ اگر اور مگر نہ کریے، اگر میں جلدی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا تو میرا بچہ جو ہے نہیں مرتا، اگر مجھے ایمبولینس مل جاتی تب میں ایسا ہوتا، تو پھر یہ حالات نہیں ہوتے، اگر میں نے رات میں پڑھائی کی ہوتی تو میں پاس ہو گیا ہوتا، اگر میں تھوڑا جلدی گھر سے نکلا ہوتا تو ٹرین مل جاتی، اگر اور مگر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ نہ کرو۔ تقدیر کا معنی یہی ہے، تقدیر کا مفہوم یہی ہے کہ انسان عمل کرے اور بہتر عمل کرے، جس طریقے سے اپنے دنیاوی معاملات میں پسند کو فوقیت دیتا ہے، ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کرتا ہے، نفع بخش چیزوں کی طرف حرص کرتا ہے، اور جو اس کو نقصان دیتی ہیں ان سے پرہیز کرتا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی اسی چیز کو لازم رکھے، وہ لازم پکڑ لے کہ جنت کے جو اعمال، جنت کی جانے کے لیے جو تعلیمات ہمارے دین و شریعت نے دی ہیں ان کو لازم پکڑے نا۔ جب دنیا میں اس بات کو فیصلہ کر رہا ہے تو آخرت کے سلسلے میں کیوں نہیں کر رہا؟ لہذا ایسے شخص کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا جو اپنی تقدیر کو بہانہ بنا کر کے برے عمل کی طرف راغب ہو جائے یا عمل کو چھوڑ دے، یہ کہہ کر کے میری تقدیر میں تو جو ہے جی وہی ہوگا۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کی مشیت سے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بھئی جو بھی چیز ہو رہی ہے، اگر کسی نے میں نے نماز پڑھی، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اب جو چیز انسان کی اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے تو وہ تو مجبور ہو گیا، وہ تو مجبور ہو گیا نا اس سلسلے میں۔ اب پھر حساب و کتاب کا کیا معنی ہے؟ حساب و کتاب پھر کیوں ہوگا؟ بھائی وہ تو اس میں مجبور تھا اللہ کی مشیت کے مطابق۔ اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے تو اس تقدیر کے تعلق سے جو چیزیں آئی ہیں، کچھ رہ بھی گئی ہوگی تو انشاءاللہ اس میں کور ہوگی۔ دیکھیں مشیت کیا ہے؟ دو طریقے کی ہوتی ہے، چاہنا دو طریقے کا۔ ایک تو اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے، اس نے جو چاہا وہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ۔ دوسری چاہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ بندہ اس کام کو اپنی مشیت سے کرے۔ یہ بھی تقدیر کا آپ کے حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی چاہت سے اس کام کو کرے۔ اب آپ دیکھیے، اب تقدیر کے منافق آئیں، آپ کی چاہت کے مطابق پورا ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے آپ کی چاہت کے مطابق۔ اسی وجہ سے اس حدیث کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو تقدیر میں فرق کرنے والی ہے۔ تقدیر اصل میں دو قسم کی ہے۔ کتنے؟ دو قسم کی تقدیر ہے۔ ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اٹل ہے، اس کے اندر رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، جو لکھ دیا گیا وہ سوکھ گئے، سمجھ لیجئے، یہ اٹل ہے۔ اور دوسری معلق ہے، انسان کتنے بھی بہانے تقدیر کے بنائے اور اللہ کے دین سے دوری اختیار کرے تو اس کو موقع نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ تقدیر معلق کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں معاملہ ابھی لٹکا رکھا ہے۔ معلق کا مطلب لٹکا ہوا۔ اس کی ایک مثال حدیث کی روشنی میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کوئی ایسی چیز بھی ہے, کوئی ایسا عمل بھی ہے جو تقدیر کو بدل دیتا ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تقدیر کو کون سا عمل بدل دیتا ہے؟ دو چیزیں آ رہی ہیں, توبہ اور دعا. کنفرم کریے. دعا. ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء. قضا کو, تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی بھی بدل نہیں سکتا. دعا تقدیر کو بدل سکتی. اللہ اکبر, کیسا ہتھیار دیا ہے رب العالمین. کس تقدیر کا رونا رو رہا ہے انسان, کس تقدیر پر بحثیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعا سے تقدیر ہی بدل دیتا ہے اللہ رب العزت. تقدیر بدل دیتا ہے. اور آپ اس کو آزما سکتے ہیں. جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے گڑ گڑاتا ہے, اس وقت گڑ گڑاتا ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے, اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی پریشانی رب کے سامنے رکھتا ہے, اپنے دل کا درد اپنی زبان سے ظاہر کر دیتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین, جب تقدیر پر ہم ایمان رکھ رہے ہیں, اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے. اپنی رحمت کو غضب پر حاوی کر دیا ہے اس نے. ان رحمتی غضبت علی غضبی, میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے, اس کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین دعا کی برکت سے تقدیر بھی بدل دیتا ہے. اب کوئی تقدیر کا مسئلہ رہ گیا انسان کے لیے کہ میاں میری تقدیر میں جو ہوگا وہی ہوگا, وہ تو راستے بتا دیے گئے تمہارے لیے. اور انسان کی مشیت, اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی مشیت سے کرے اس کام کو, اس میں بھی اس کو بہت راحت موجود ہے, کیونکہ اللہ خود ہی چاہ رہا ہے کہ اپنی مشیت کو کرو میاں, لیکن تم کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک لفظ بیان فرمایا, اس لفظ کا سمجھ لیجیے خلاصہ ہی ہوگا جو بھی ہوگا. اعملوا, عمل کرو جی, عمل کرو. تقدیر کا بہانہ لے کر کے عمل کو ترک مت کرو, عمل کرو, بہتر عمل کرنے کی کوشش کرو. انبیاء نے جو راستے چھوڑے ہیں دنیا میں, ان راستوں کی پیروی کرو. قرآن مقدس اللہ کی تعلیمات کے پیچھے لگ جائیے, اس کو سیکھیے, سمجھیے. جو راستہ جنت کا بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے, عمل کو ترک نہ کریے. جیسے آپ دنیاوی معاملات میں بیٹھ نہیں جاتے, ویسے ہی آپ آخرت کے معاملے میں تقدیر کو بہانہ بنا کر کے کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور کیسے اس کو لے کر کے بیٹھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ انسان مجبور محض ہے, کوئی مشیت نہیں ہے, تو یہ چیز غلط ہے, صحیح نہیں ہے. تقدیر کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ رب اب ہم ایک چیز اور اس تعلق سے رکھنے کی کوشش کریں گے. تقدیر کا اصل میں اجمالی طور سے اس کا معنی کیا ہے؟ یہی معنی تو ہے کہ اللہ رب العالمین چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے سے اس کو علم ہے اس کا. یہی نا, کیا ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں جس کو بعد میں علم ہو پائے, ہم کسی کام کو کر لیں بعد میں پتہ چلے اس کو؟ ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا علم اتنا کامل و مکمل ہے کہ اس علم کو اس نے لکھ بھی دیا, جی ایسا ہی ہونا ہے. اس کے حتمی ہونے کی اور اس کے کامل و مکمل ہونے کی دلیل تقدیر ہے کہ اس نے اپنے علم کو لکھ دیا کہ جی ایسا ہی ہوگا. لوگ بہانہ بنا لے اسی لیے نہیں, یہ تو رب کی شان ہے کہ اس کا علم اتنا مضبوط ہے, اتنا محیط ہے ہر چیز پر. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, کوئی اس کے علم کا احاطہ کیا کر سکتا ہے. اس نے اپنے علم کو لکھ بھی دیا تاکہ کوئی بھی انسان شک و شبہ نہ کر سکے. لہذا تقدیر پر ایمان یہ ہمیں بڑا مضبوط بناتا ہے, حوصلہ دیتا ہے ہمیں. اور تقدیر کے سلسلے میں چند چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اب اس کے فوائد کے سلسلے میں ہم آپ کو تھوڑی چند پوائنٹس پہ بات کریں گے, کیونکہ ہمارے ایمان کا جو حصہ ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اللہ پر ایمان, اس کے فرشتوں پر ایمان, اس کی کتابوں پر ایمان, اس کے رسولوں پر ایمان, اور اللہ کی اچھی بری تقدیر پر ایمان, یہ اصل میں بڑی عظیم الشان شے ہے.
ایمانیات جو ہمیں دی گئی ہیں، ہمارے دین نے جو اصول دیے ہیں، ان اصولوں کو اگر ہم سمجھ لیں اور ہمارے اوپر اثرات ان کے آنے چاہیے، کسی بھی چیز کا اثر، اللہ کی توحید ماننے اس کا اثر ہماری زندگی میں دکھنا چاہیے، تقدیر کو ہم مان رہے ہیں اس کا اثر ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اور ایک بہت ہی واضح چیز میں آپ کو بتاؤں، جو اسلام کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی ہے، اسلام اس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت محمد رسول اللہ عبداللہ و رسول، اس میں شہادتین کا جو ذکر ہے اس میں بھی اللہ کے معبود ہونے کی بات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بات ہے، لیکن ایمانیات جو ہماری ہیں یہ عمومی ہیں، اس میں نام نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ ایمانیات جو دی گئی ہیں وہ دنیا کے ہر انسان کو جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یہودی نصارہ، کسی بھی آسمانی کتاب کے ماننے کا دعوے دار بھی ہو، تب بھی اس کو اس چیز پر ایمان لانا پہلے پڑے گا، کیونکہ اس میں عمومی چیز اللہ نے بیان کی ہیں اور اسلام میں جا کر کے خاص ہو جاتی ہیں اس امت محمدیہ کے لیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی جا رہی ہے نا، اس میں خاص ہو کر کے اس امت کے لیے آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ چیز ایسی عمومی ہے جو ہر امت کو ماننی ضروری تھی، پہلے زمانوں میں بھی اس پر یقین کرنا ہر ایک کے لیے ضروری تھا، یہ عمومی چیز ہمیں دی گئی ہے۔ آدمی یہ سوچے بھئی ایمان الگ کیوں، اسلام الگ کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے، یہ ایسی عمومی ہے جو پیچھے سے چلی آئی، ہر ایک کو کرنا ہے اس پر یقین۔ لیکن اسلام کے تعلق سے جو ہم 5 چیزیں کہتے ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ، 5 چیزیں ہم جو کہتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتی ہیں، اس لیے نماز، زکوٰۃ، حج یہ ہمارے اعتبار سے سارے سیٹ کیے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے، لیکن یہ چیز ساری امتوں کے لیے تھی، اور جو چیز ساری امتوں کے لیے تھی ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہ پائیں، اس میں تقدیر کا بھی موضوع ہے جو ہر امت کو سمجھنا تھا کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط، ایسا محیط ہے کہ اس نے لکھ بھی دیا، اور اس کائنات میں مشیت صرف اس کی چلتی ہے، جو کچھ بھی ہوگا وہ صرف رب العالمین کی مشیت سے ہوگا، اور خالق تنہا وہی ہے، جتنی اس کے علاوہ چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت کی شان ان 5 چیزوں کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، 5 چیزوں میں رب العالمین کی شان کو اجاگر کیا جا رہا ہے، چاہے کتاب پر ایمان ہو، چاہے رسولوں پر ایمان ہو، چاہے ملائکہ فرشتوں پر ایمان ہو، ان سب کے اندر تقدیر کے فوائد میں دیکھیے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان ذہنی پریشانیوں سے نجات پا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی اندیشوں سے گھری ہوئی ہے۔ اندیشے کیسے؟ جیسے ارے میں نے بائک چلائی، روڈ پر گیا میں، تو ہو سکتا ہے کہ میری ٹکر ہو جائے کسی گاڑی سے، کسی دیوار سے ٹکر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میں تو صحیح چلاؤں لیکن سامنے والی کی گاڑی کا بریک فیل ہو جائے، ہو سکتا ہے میں یہ چھت کے نیچے لیٹا ہوں، چھت نہ گر جائے کہیں، اندیشے سے گھرا ہوا ہے، وہ کوئی قدم بڑھا ہی نہیں سکتا وہ، لیکن اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرے رب کے حکم سے ہی ہوگا، جو بھی ہوگا اس کا ٹینشن سب دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا سوائے جو اللہ رب العزت نے ہمارے سلسلے میں لکھ دیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ منافقین کا اس سے پہلے ذکر آ رہا ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت پہنچتی، مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، کوئی خیر پہنچتا تھا تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، کوئی مصیبت اگر ان کو مسلمانوں کو پہنچ جائے تو اس وقت کہتے تھے دیکھو ہم نے اپنا معاملہ جو ہے سیٹ کر لیا، ہم نے کہا تھا تم سے یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، اب دیکھا تم نے نتیجہ، شکست ہوئی اور جانی مالی نقصان ہوا یا نہیں ہوا، تو اور خوش ہوتے تھے اس پر، دیکھو ہم بچ گئے۔ اللہ فرما رہا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں جو کچھ بھی پہنچا ہے یہ ہمارے رب کے حکم سے پہنچا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ پہنچ بھی نہیں سکتا۔
لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا کارساز ہے۔ یہ تقدیر کا عقیدہ یہ سکھاتا ہے کہ انسان ساری ٹینشنوں سے فری ہو جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے نتیجے میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت ہی قیمتی بات ہے، انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے والا اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ کوئی مصیبت آئی اس کو سیدھی رب العالمین کی طرف اس کا ذہن جاتا کہ یہ میرے رب کے حکم سے، یہ تو لکھا تھا، یہ ہونا ہی تھا ایسا۔ اور کہیں بھی وہ جا رہا ہے آ رہا ہے، اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نظام کائنات کو تبدیل کرنے والی بھی میری ذات ہے، رب کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کائنات کے نارمز کو، کائنات کے اصول اور ضابطوں کو بھی تبدیل کر سکتا ہے، وہ میرے رب ہے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نظام آگ کا جو نظام جلانے کا ہے تبدیل کیا یا نہیں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندروں میں راستے بنائے یا نہیں بنائے؟ اس کو یقین ہے کہ میرا رب ان کائنات کے نظام کو بھی تبدیل کرنے والا ہے۔ اس کو کیسا رب العالمین سے تعلق ہوگا، کیسا رب پر بھروسہ ہوگا؟ تقدیر پر ایمان لانے کے بعد وہ اللہ پر ایسا بھروسہ کرے گا کہ ہر حال میں کہے گا حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اے بھروسہ کرنے والو، اس رب کے علاوہ کس پر بھروسہ کرو گے؟ وہی تو ہے جو بھروسہ کرنے کے لائق ہے ذات۔ اور وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، اس کو موت نہیں کبھی بھی۔ کبھی بھی پکاریں گے، کسی وقت اس کا دربار کھٹکھٹائیں گے، رب العالمین سن رہا ہوتا ہے کسی بھی وقت۔ ایسی ذات ہے جس کو ہمیشہ ہمیش جو رہنے والی ہے اس پر بھروسہ کرنا۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو اعتماد رب پر پیدا ہوتا ہے۔ اس عقیدے تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر رب کے اوپر اعتماد پیدا ہوتا ہے، رب پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے، رب سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کے ذریعے سے آپ یہ دیکھیں، مصیبت جب انسان کے اوپر آتی ہے، اچانک مصیبت کوئی آ جائے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، متفکر ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے فرعون اور اس کی فوج سے بھاگے ہیں، تو آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے دیکھا آگے سمندر ہے، ادھر جانا ادھر بھی مرنا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، وہ پہنچ گیا تو اس سے بھی مرنا۔ موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ آپ تو پکڑ لیے گئے۔ انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل جو اللہ تعالیٰ کے انعامات موسیٰ علیہ السلام پر ہو رہے ہیں، اس قوم پر ہو رہے ہیں، برابر دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے بھی دماغ ٹھکانے پڑ گئے۔ کہا موسیٰ پکڑ لیے گئے اب تو ہم۔ کلا، کیا بات کرتے ہو جی، انما یہ ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، راستے سارے چاہے بند کیوں نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ نظام بنانے والی ذات رب کی ہے، نظام تبدیل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ کتنا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والے شخص کا، تقدیر پر ایمان لانے والے شخص کا، کہ حالات ایسے ہیں، بڑھاپے کی حالت ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، جوش مار رہے ہیں، واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے کی وجہ سے جوش مار رہے ہیں، سفیدی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، وہن العظم منی، ہڈیاں گل گئی ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن پروردگار تجھ سے مانگ کر کے کبھی نامراد نہیں ہوا۔ بڑھاپے میں دعا حضرت زکریا علیہ السلام، یہ اعتماد و بھروسہ رب العالمین کے اوپر ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے کا معنی، جب اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر اس کو یقین ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت پر یقین ہو جاتا ہے رب العالمین کی، تو مشکل سے مشکل ترین حالات آ جائیں اس کو توڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد کیا فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ قوی مومن
اللہ کو بہت پسند بھی ہے اور اللہ کے نزدیک بہتر بھی ہے. کیا باڈی بلڈر، باڈی لفٹر، کبھی ایسا مصیبتیں آ جائے اس کو توڑ نہ سکیں، رب کے اوپر اس کے بھروسے کو متزلزل نہ کر سکیں. حالانکہ وفی کلی خیر، آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں کے اندر بھلائی ہے. بھائی ایک ایسا مومن ہے جو حالات سے بھائی فطرت کے مطابق، فطری انسان کے اندر کمزوریاں اس کی وجہ سے اس میں ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. لیکن ایک ایسا ہے اس وقت بھی اپنے آپ کو کھڑا رکھتا ہے رب العالمین کے بھروسے پر، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، ایسا تعلق جڑ جاتا ہے، بندہ رجوع کرتا ہے ہر معاملے میں رب العالمین سے. جب تقدیر پر صحیح معنوں میں یقین اس کو ہو جاتا ہے، اس پر ایمان ہو جاتا ہے. گویا کہ تقدیر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ بہادر بناتی ہے، بہادر اس کو بناتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے حوالے سے دیکھیں کیا بیان فرمایا، کیسا عقیدہ دیا ہے کہ اس کائنات کی کوئی بھی شے تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں. چند کلمات میں کیا، احفظ اللہ یحفظ کا، دیکھو اللہ رب العالمین کے فرامین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کر لو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور جہاں بھی تم رب العالمین کو پکارو گے وہاں تم پاؤ گے، اگر تم اللہ کے اس دین کی حفاظت کرو گے، احکامات کی حفاظت کرو گے. اور آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے کرنا، کیونکہ وہی ایک ایسا در ہے جہاں سے انسان نامراد نہیں ہوتا. اگر تقدیر پر انسان کا بھروسہ صحیح معنوں میں ہو جائے تو مسلمان جو درگاہوں پہ مارا پھر رہا ہے، قبروں کی مٹیاں چاٹ رہا ہے جا کر کے، اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں کرے گا وہ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو تب بھی تم اللہ ہی سے مدد طلب کرنا. اور جان لو وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ. اور جان لو اس بات کو بہت اچھی طریقے سے کہ ساری کائنات مل کر کے بھی تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ایک ذرے کا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اتنے ہی تمہیں فائدہ ملے گا. پوری کائنات مل کر کے بھی تمہیں اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو کائنات پر بھروسہ کرتے ہو، اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہو اور اپنے سہاروں پر بھروسہ کرتے ہو، یہ بھول جاؤ، کیونکہ رب العالمین نے جتنا لکھا ہے فائدہ تمہارے لیے اتنا ہی ہوگا. اور یہ بھی جان لو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. اور اگر ساری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے، تو صرف اتنا پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر میں لکھ دیا ہے. رفع الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لی اللہ نے، کہا نا ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اکتب، اس سے کہا لکھ. قلم وہ اٹھ گیا، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے. جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہو کر کے رہے گا. یہ ایمان اور یقین اگر کسی کا عقیدہ بن جائے تقدیر پر ایمان کی روشنی میں، آپ سمجھ لیجئے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا سکتی ہے؟ کتنے بھی مشکل حالات آ جائیں وہ ٹوٹ نہیں سکتا، اس کو کمزور نہیں کر سکتا کوئی بھی. اور اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے، اللہ پر یقین کی طاقت ہے. بہت سارے جو باڈی بلڈر ہیں، موٹے تازے ہیں، وہ حالات سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن پتلا سا آدمی ہے اس کا اللہ پر ایمان و یقین تقدیر پر ایسا ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہے وہ گر جاتا ہے. تو بہادر بناتا ہے یہ عقیدہ. ایک تیسری چیز اور آپ دیکھیں، حسد کی جو بیماری ہے، سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے بنی آدم کے اندر،
قابیل نے جو حابیل کا قتل کیا ہے وہ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے ہی تو ہوا۔ حسد میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کی نعمتوں کے زوال کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو یہ فائدہ نہ پہنچے، مجھے نہ پہنچے تو اس کو بھی نہ پہنچے، اور اس کو جو ملا ہوا ہے مجھے مل جائے۔ اب اگر اس کا ایمان و یقین تقدیر پر ہوگا تو اپنے کسی بھائی کے سلسلے میں یہ تصور قائم کرے گا؟ حسد کرے گا وہ؟ کیونکہ جب وہ جان لے گا اس بات کو کہ میرے حسد کرنے سے ہونا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں ہی اپنے آپ کو پریشان کروں گا، اس کے سلسلے میں تو وہی ہوگا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ حسد جیسی بدترین قسم کی بیماری انسان کے اندر لگے گی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرْضَ اللَّهَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے نا، اس پر اگر تم راضی ہو گئے تو سمجھ لو لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے۔ انما الغنا غنا النفس، نفس کی مالداری ہے۔ بہت سارا مال ہونے کے باوجود بھی انسان فقیری ہے، کیونکہ اس کا نفس اللہ کے اس دیے پر راضی نہیں ہے۔ لیکن جس کا راضی ہے وہ جھونپڑی میں رہ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ذہن میں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے، کیونکہ یہ فارمولہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانے سے مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ساری ٹینشنوں سے فری کر لیتا ہے اور بچا لیتا ہے۔ ایک اور چیز جو اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہے وہ غموں سے نجات ہے۔ تقدیر پر بھروسہ کرنے والا کبھی اپنے آپ کو غموں کے حوالے نہیں کرے گا۔ مان لیجئے کسی وجہ سے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے اس کا، تو آپ سمجھ لیں نوجوانی کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، انسان یاد رکھتا رہتا ہے برابر۔ ارے جب بھی کوئی خوشی آتی ہے وہ نوجوان کی موت سامنے منڈرانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ خوشی کی محفل میں بھی غم تازہ ہو جاتے ہیں اور وہ یاد آ جاتے ہیں، اور ماضی کے سارے کوڑے اپنی پیٹھ پر مارتا رہتا ہے، وہ یادیں برابر یاد تازہ کیے رہتا ہے۔ لیکن تقدیر پر ایمان رکھنے والا وہ اس بات کو کہہ کر کے میرے رب کی جانب سے جو کچھ مقدر تھا وہ ہو گیا، اس کو کوئی چیز بدلنے والی نہیں۔ کوئی ڈاکٹر، میں اس ڈاکٹر کو نہیں اس کو دکھا لیتا تو شاید کہ فائدہ ہو جاتا۔ یہ ساری غموں سے پریشانیوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ گویا کی تقدیر پر ایمان انسان کو اس دنیا میں بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو مضبوطی سے قائم رکھتا ہے، اس کے دل و دماغ کو پریشان ہونے سے بچاتا ہے، اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانے کی وجہ سے اس کو الجھنیں، پریشانیاں، ذہنی تناؤ، ان سب چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہذا جو ہمارے ایمانیات کا حصہ القدر خیر ہی و شر ہی جو ہے، اللہ کی جانب سے جو فیصلے مقرر کیے گئے ہمارے سلسلے میں، ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بیائے نہیں ماننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان رب کے اوپر متزلزل نہ ہو۔ جب تک ہم تقدیر پر صحیح ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایمان باللہ بھی ہمارا صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ صرف اللہ کے اوپر ایمان کی بات کہہ کر کے بات کو بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے من یہد اللہ من یؤمن باللہ فقد یہدی قلبہ، من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے اس معاملے میں، جو صرف اللہ پر ایمان کی بات وہاں کہی گئی ہے، تو کیا صرف اللہ پر ہی ایمان ہے وہ اتنا ہی ہے؟ اللہ پر ایمان کی جو بات کہی گئی ہے، جو شخص اللہ پر ایمان لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، تو صرف اسی پر ایمان لا کر کے کافی ہو جاتا ہے؟ نہیں نا۔ اگر ان میں سے ایک بھی آپ کا کم ہو گیا نا تو یہ ایمان نہیں مکمل ہوگا۔ کیا آپ سمجھ لیجیے، چاہے وہاں قرآن کی آیت میں موجود نہ ہو یہ چیزیں، لیکن یہ سب ہڈن ہے اس کے اندر۔ ایمان باللہ جہاں پر بھی آ رہا ہے وہاں پر یہ چیزیں ساری محذوف ہیں، اور ان میں سے ایک بھی میں بھی گڑبڑی اگر آپ کی ہوئی نا
تو اللہ پر ایمان نہیں ہے آپ کا، یہ سمجھیے نہیں تقدیر پر ایمان نہیں یا رسولوں پر کتاب پر ایمان نہیں، بلکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ میں کہہ چکا ہوں یہ ساری چیز ایسی عمومی ہے جو ہر امت کو ماننی ضروری تھی، اس لیے وہ کنٹینیوسلی چلی آ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ایک ایسی تعلیم اس نے آخر تک پہنچائی ہے جس سے اس کی مرضی، اس کی کتابیں، اس کے رسول اور اس کے فیصلے سب جڑتے چلے آئے، سب جڑتے چلے آئے۔ اور پھر آخرت کا جو موضوع ہے دیکھیے، اس میں اللہ کی طرف ضمیر نہیں لوٹائی گئی، ان 4 چیزوں میں لوٹائی گئی، اور پانچویں رب کی ذات پر ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی ذات پر ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب ان میں سے ایک ایک چیز پر ہم ایمان لے آئیں گے، یقین کر لیں گے۔ اب صرف زبانی ہی لوگوں کا ہے، تقدیر کا مسئلہ ہو یا فرشتوں کا ہو یا رسولوں کا ہو یا کتابوں کا ہو، صرف بہت معمولی اور ہلکا سا۔ لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ اصول ہماری شریعت نے اس لیے دیے ہیں تاکہ ان کا اثر ہماری زندگی پر ہو، ان سب چیزوں کی تاثیر ہمارے سوچ کے اندر مضبوطی آئے، ہمارے دل و دماغ کے اندر جو ہے قوت پیدا ہو، اور ایک مضبوط قسم کا انسان اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کر کے کھڑا ہو اور اس کے دین کو پر عمل کرے اور دوسروں کو پہنچائے اس چیز کو۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کافی باتیں ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہے اس تعلق سے آپ لوگوں کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تقدیر کے سلسلے میں اگر کوئی چیز باقی بچی ہو۔ نمبر 3، خیر اور شر سے کیا مراد ہے؟ خیر و شر سے مراد یہ ہے کہ میرے سلسلے میں مان لیجئے مجھے بہت سارا میں نے کوشش کی اور میں کامیاب ہو گیا، کسی بھی مطلب جاب میں نے ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور میں کامیاب ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ مجھے اس میں ناکامی ملی، کوئی کاروبار میں نے شروع کیا اور اس میں کامیابی کے بجائے مجھے ناکامی ملی، تو آپ سمجھ لیجئے اس میں جو ہے شر، اس کا جو ناکامی اس کے ساتھ آ رہی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ خیر اگر ملتا اس کو وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، یہ ناکامی آئی ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ یہ نہیں کہ خیر آئے تو اللہ کی طرف سے اور یہ فیصلہ کہیں اور سے آ رہا ہے، فیصلے یہ سب اللہ کے ہو چکے ہیں۔ فیصلے تو اللہ کی طرف ہوتے ہیں، لیکن خیر اور شر ہاں دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ہاں، تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں ہمارے اعتبار سے، یا تو ہمارے فیور میں یا ہمارے اگینسٹ میں۔ ہمارے کرنے اور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں ویسے، یہ بہت شروعاتی میں نے بیان کیا اسے، بھئی سب چیز ہو چکی ہے تو عمل کرنے سے کیا فائدہ ہے نا، تو یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی انشاءاللہ، شروع میں دیکھ لی۔ پہلا سوال جو شبہات میں یہی تھا جی، اور اس میں جو اللہ کے نبی نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہی اصل روح ہے، سمجھ لیجئے۔ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، لیکن نبی کا حکم یہ کرو، جیسے دنیا میں فیصلے کرتے ہو اچھے برے کے، فیصلہ یہاں بھی کرو۔ یہاں دماغ کیوں نہیں چلتا؟ دنیا کے معاملے میں ہمارا بہتر کی طرف جاتے ہیں، دین کے معاملے میں نہیں چلتا تو پھر مشکل ہے۔ یہ پہلا سوال ہے انشاءاللہ، بہت لمبی گفتگو ہے اس میں۔ ہاں، تقدیر پر ایمان نہیں ہے نا، تقدیر پر وہاں بھی کمزوری ہے، تقدیر پر کہاں ایمان ہے؟ اللہ نے اس کے لیے جو لکھا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ میں جو ہے ناکارہ بن گیا، عاجز ہو کر کے بیٹھ گیا میں، تو یہ چیز ہمارے لیے خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔